تشدد کیا؟ ہماری ہاتھا پائی ہوئی ان لوگوں سے جو مفتی پارچات میں تھے، اور مجھ پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، البتہ دکم پیل ہوئی، اور ایک دو لوگوں کو جو ہیں میں نے مطلب ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، لیکن کسی نے مجھے نہ مارا ہے نہ کسی نے مجھے ہٹ کیا ہے، دکے مکے لگے ہیں۔ شیر افضل بھروا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو خبریں چلی تھی کہ آپ کو پہلے تھانہ گونڈا لے کے جایا گیا ہے، تو پولیس والوں نے کیا بہیو کیا، کیا باتیں کی، پولیس والے کیا منوانا چاہتے تھے آپ سے؟ نہ منوانے والے پولیس والے کیا ہم سے منوائیں گے؟ منوانے کا کام تو یہ پولیس کو بھی پتا ہے۔ دیکھیں، جب وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے تو میں ان کو پتا تھا، میں وکیل ہوں، مجھے پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ ایک پرچہ ٹھونک دیتے، ایک آدھ دن گرفتاری رہ جاتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکام کا شاید یہ حکم تھا کہ 2-3 گھنٹے میرے ضائع کر دیں، ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میں شاید پھر کوئی میسج چلا دوں گا اور لوگوں کو بلا دوں گا۔ اسلام آباد کے سڑکوں پہ پلاتے رہے تو میں نے ڈیمانڈ کیا کہ میں کافی کا شوقین ہوں، تو مجھے میک ڈونلڈ کے ڈرائی وے میں انہوں نے کافی پلائی اپنے خرچے پہ، یہ کیا، پھر پراتے پھر اسی گھر پہ ڈراپ کیا جس گھر سے انہوں نے مجھے اٹھایا تھا۔ سر، جلسہ ملتوی ہونے کے بعد ورکر کے لیے آپ کا کیا جو بڑے ڈسہارڈ ہوئے؟ میں تمام ورکرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ آواز اٹھانی ہے، یہ ذمہ داری خان سے اب ہم نے لینی ہے کہ خان ایڈجرن کریں، مؤخر کریں اور کینسل کریں۔ احتجاج کی کمیٹی ہونی چاہیے، یہ باہر والوں کا کام ہونا چاہیے، پھر ہم آئندہ یہ بتا سکیں گے کہ جی یہ خان کو آگے کر دینا اور خان سے فیصلہ لینا یہ اب ہم نے کرنا ہے۔ تو لہذا میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، احتجاج کمیٹی بنا دی، یہ ایک جلسہ ہے، جلسے کے بعد تو اصل احتجاج شروع ہوگا، ہم ایک جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لہذا خان کو اس سے ہمیں آؤٹ کرنا چاہیے کہ خان جو ہے ہمیں کہیں کہ جی آپ مؤخر کر دیں، ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری ذمہ داری ہوگی، مار داڑ ہوتی ہے، ہمیں یہ مارتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوگی نا، خان کے گلے میں کیوں ڈالیں ہم؟ تو لہذا احتجاج کمیٹی بننی چاہیے اور پورے ملک سے ہمیں اس کی ممبرشپ لمیٹڈ 10 یا 15 لوگوں کی وہ بننی چاہیے، اس کا کام ہے احتجاج کرنا، اور پھر اس میں جو ہے کل کلاں کو ورکر کو بھی پتا ہوگا کہ کون ہے ذمہ دار۔ خان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب ہے، اس نے مؤخر کر دیا ہے، لیکن آئندہ اگر احتجاج کمیٹی مؤخر کرے گی تو لوگ ہمیں یہاں گریبان سے پکڑ کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹیں گے، اور پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے اس اجلاس یا جلسے یا احتجاج کو مؤخر کر سکیں۔ اور اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ سب آواز اٹھائیں، آپ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو تو پھر احتجاج کمیٹی کو یہ کام سپرد کریں، خان کو یہ ذمہ داری اور پارٹی کو ذمہ داری احتجاج کمیٹی کو تفویض کرنی چاہیے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کمیٹی کی کوئی سربراہی کرنے کا، لیکن اگر ورکر سمجھتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک ممبر کے اس میں شامل ہو جاؤں تو میں حاضر ہوں، میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ مرزا صاحب، 8 تاریخ دے دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی ترنول میں جلسہ کی کہا گیا تھا، وہ بھی ملتوی ہوا، آج بھی ملتوی ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام 8 تاریخ کو اسی طرح نکلے گی، یا اس وقت بھی یہی ہوگا کہ اینڈ ٹائم پہ آ کے کہہ دیا جائے گا کہ جلسہ ملتوی ہو گیا؟ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، اس کا حل یہی ہے، خان صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھیں، خان صاحب تو انحصار کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو منظر کشی ان کے سامنے کر دی جاتی ہے، تو خان صاحب مروا صاحب یہ بتائیے گا کہ رات 4 بجے تک پوری تیاری تھی، تمام آپ کے قیدین جو ہیں لیڈرشپ وہ بالکل جلسہ کرنے کے بھول پہ تھی، صبح 6-7 بجے اچانک اڈیالہ جیل سے خبر آتی ہے کہ عمران خان نے یہ مؤخر کر دیا ہے۔ 6-7 بجے کیا آپ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں؟ نہیں، 7 بجے تو قانوناً کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو میٹنگ آور ہیں وہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے، سردیوں کے اپنے ہیں، آج کل 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں، اور عموماً یہ جمعرات کو ہماری ملاقات 2 بجے ہوتی ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، یہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے نا، یا مجھ سے کس طرح، میں تو خود مطلب ایک مشکل سے گزر کے آیا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک لمبے عرصے سے اڈیالہ جیل بھی جا رہے ہیں، اٹک جیل بھی گئے ہیں، تو کبھی آپ کو 7 بجے اندر جانے دیا گیا؟ نہیں، میں نے بتا دیا نا، نہیں 7 بجے کدھر۔ صاحب یہ بتائیے گا جس شخص کے آپ میزبان تھے، مہمان تھے، کیا آیا کہ وہ پارٹی سے تھا یا پارٹی سے باہر کا تھا جس نے آپ کی مخبری کی؟ دیکھیے اس کا نام نہیں بتاتا ہوں، بدقسمتی سے پشتون تھا، سمجھ گئے نا؟
पता नहीं है पार्टी से था या नहीं था, लेकिन जो भी था मेजबान ने ही हमें डबोया है। बहुत शुक्रिया। शेर अफसर मरवा साहब, ये जो शर्ट आपने अभी दिखाई है कि किसी आप एजेंसी एहलकार की जो आप बता रहे थे, तो क्या आप इसका क्योंकि यूनिफॉर्म में हाथ डालने का भी मुकदमा दर्ज होता है, तो क्या समझते हैं कि एजेंसी की शर्ट को इस तरह करने के बाद आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? इस पे लिखा है, एजेंसी वाले कहेंगे कि हम गए थे वो कहेंगे कि हम गए थे, और अगर कोई कहता है कि ये उसकी है तो सामने आ जाए, हम नई शर्ट खरीद के दे देंगे। बात सुने, कानून जब बोलते हैं ना तो हमें अच्छी तरह पता है। पर्चा तो ये होगा कि किसी के घर में घुसे किस तरह हो, पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने करतूस किस तरह चढ़ाया, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझ पे मेंबर पार्लियामेंट पे हाथ किस तरह, पर्चा तो ये होगा कि आपने मुझे अगवा क्यों किया है। ये पर्चे हैं, मैं तो उनके पीछे नहीं गया हूं ना, ये मेरे पीछे आए हैं। तो लिहाजा कानून को हमें न समझाएं, ऐसी कानून की लाठी मारेंगे। लेकिन पुलिस के अच्छा जो उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने इसलिए उनको माफ कर दिए, बल्कि माजरत मांगी है उन्होंने, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी थी, शायद वो वक्त जाय करना चाहते थे, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बल्कि मैं आपको इत्तेफाक से बताऊं, जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, एन उसी वक्त में यही ट्वीट लिख रहा था, और मैंने कोई 70% ट्वीट लिखा था जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। और मैं बता रहा था वर्कर्स को कि चूंकि